اب صورتحال یہ ہو گئی ہے، خواتین بھی مثلا بے حجاب ہیں تو جاب پہ بے حجابی میں گئی، لیکن باقی معاشرے میں جا رہی ہیں اپنے کنبے میں، میکے میں، سسرال میں، مجلس میں، ماتم میں، تو سر پہ چادر ڈالا دیا گئی۔ تو پہلے گناہ کر کے بھی آدمی چھپاتا تھا، اب ہمارا معاشرہ اتنا بگڑا ہے کہ اتنی جرأتیں بڑھ گئی ہیں کہ گناہ کھلم کھلا کیے جا رہے ہیں۔ بے غیرتی کے ساتھ سر پہ ردا ڈالے بغیر میری بیٹی، میری بہن، بے حیائی کے ساتھ تم احساس سے کمتری شکار ہو، تمہیں لگتا فیشن کے خلاف ہے، تم مال میں جاتی ہو، چادر سر پہ ڈالے بغیر، یہ بھی غلط ہے، اجازت نہیں، جاؤ، تم جانو تمہارا خدا جانے، عذر کرنا کہ میرے اندر اس توہین کی برداشت نہیں تھی اس لیے سر پہ چادر نہیں ڈالی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ لیکن اب جو مجلس ہو رہی ہے تو یہاں پہ تو جتنے ہیں تب سب تمہیں چادر ڈالنے پہ عزت دینے والے ہیں، اب کم سے کم یہاں تو سر پہ چادر ڈال کے آ جاؤ، ورنہ زینب کے سر سے چادر چھیننے کا درد محسوس کیسے کرو گی جب تمہارے سر پہ چادر آئی نہیں؟ کیوں روتی ہو؟ جس بچی کو پہلے دن سے سر پہ چادر ڈالی نہیں گئی وہ کل کربلا کے اس کرب کو محسوس نہیں کر سکے گا کہ جو درد اتنا بڑا تھا کہ جس کی فریاد سید سجاد نے کی۔ سید سجاد مصیبتوں میں، اتنی مصیبتوں میں تھے، مگر جب تذکرہ کیا گیا مصیبت بڑی تو کیا کہا تھا کہ شام میں جب ہمیں اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ننگے سر کنیزوں کی طرح پھیلایا جاتا، کنیزوں کے سر ننگے کھلے سر ہوتے ہیں، ننگے سر، اور زینب کبریٰ بھی بہت مصیبتیں پڑیں، لیکن خیمے میں جل جائیں یا ننگے سر باہر نکلے، یہ زینب نے پوچھا تھا۔ یہ فقرہ کہہ رہا ہے ان کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت، مگر زینب کے سر سے چادر چھینی، یہ مصیبت اسے لگے گی۔ سوچو عزادارو، میری بیٹیوں سوچو، تمہاری گود میں جو 2 4 5 سال کی بچیاں ہیں، تم نے اگر پہلے دن سے انہیں بے حجاب بنا کے معاشرے میں ڈال دیا تو انہیں بغیر حجاب کے معاشرے میں نکلنا اچھا لگ رہا، انہیں تکلیف کہاں ہوگی کہ یہ زینب کے کرب کو محسوس کر سکے؟ تم انہیں محروم کربلا کر رہی ہو۔ خدا کے لیے یہی رخ سوچ لو کہ ان کے سر پہ چادر آئے تاکہ اسے زینب کی مصیبت کا پتہ رہے۔